رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم سلسلہ احکام تجارت میں آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ مارکیٹ کے یعنی جس بھی شعبہ زندگی سے ہم تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کے سلسلے کو، اس کے ٹاپک کو اپنے سلسلے میں لیں گے، ان کے ویڈیو سوالات ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مدنی چینل کی مجلس ان کی مارکیٹس میں جا کر، ان کے کام کرنے کی جگہ پر جا کر سوالات حاصل کرے گی اور ہمیں ان کے سوالات پیش کیے جائیں گے۔ اور یہاں ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں دارالافتاء اہل سنت کے الحمدللہ، اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ یہ ماشاءاللہ اس ٹاپک کو بہت اچھے انداز سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ ہم آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، اور اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں اپنے سلسلے کے آخر میں ہم انشاءاللہ کچھ کالز بھی شامل کریں گے۔ تو اس وقت اسکرین پر اب آپ کو نمبر دکھایا جائے گا، آپ چاہیں تو اس سلسلے سے متعلق اپنی کالز ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ سلسلہ احکام تجارت ہے، اسپیسیفک ٹاپک پر گفتگو ہوگی، کسی مخصوص شعبے پر کلام ہوگا، اور آج کاروبار کے جس شعبے سے ہم ڈسکس کریں گے، جس شعبے کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، وہ شعبہ ہے ٹرانسپورٹرز۔ یعنی آج کل کاروبار کرنے کے لیے، مال ایک جگہ سے دوسری جگہ بھجوانے کے لیے ہمیں ٹرانسپورٹرز کی حاجت ہوتی ہے، ٹرک کے ذریعے اور بہت سارے دیگر ذرائع کے ذریعے مال کی نقل و حمل ہوتی ہے۔ ٹرانسپورٹنگ کے شعبے سے متعلق آج گفتگو کریں گے، ان کی مارکیٹ کے سوال و جواب بھی ہوں گے۔ آئیے اپنے سلسلے کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تحریری سوالات بھی موجود ہیں، ویڈیو سوالات بھی موجود ہیں، اور ہماری گفتگو کے درمیان اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، ٹیلی فون نمبرز اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اس سلسلے میں اپنی کالز بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ حضور ایک بار پھر مرحبا کہتے ہیں آپ کو احکام تجارت کے سلسلے میں الحمدللہ۔ تو علی جان یہ ارشاد فرمائیں کہ ٹرانسپورٹرز یہ بہت اہم شعبہ ہے، اس بارے میں آپ بھی کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا ہر شعبے میں شرعی رہنمائی کی حاجت ہے؟ ٹھیک ہے کاروبار کرنے میں تو شرعی رہنمائی کی حاجت ہے، لیکن یہ تو ایک ہم نے کسی کو مال دیا ہمارا مال پہنچا دیں، اس موضوع کو لینے کی کیا اہم وجہ آپ کے ذہن میں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیے کاروبار جو ہے وہ لین دین کا ایک نام ہے، اس کی پھر مختلف صورتیں ہیں۔ تو ٹرانسپورٹر کا جو شعبہ ہے اس سے ہر تاجر کو واسطہ پڑتا ہے، یعنی بڑی سطح پر جو بھی لوگ کام کرتے ہیں، مطلب کہ یہ تو ہے نہیں کہ گٹھڑی اٹھائی بس میں رکھی، اپنے ساتھ رکشے میں رکھی اور لے آئے دکان پر۔ جی جی، تو آپ کو پتہ ہے کنٹینرز آتے ہیں، بڑے بڑے مطلب ٹرک چلتے ہیں، نقل و حمل کے جو ذرائع ہیں اس میں وسعت کی وجہ سے تجارت بڑھی ہے، اور یہ شعبہ جو ہے اتنا زیادہ پھیل گیا ہے کہ اس شعبے کو بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ ہمارا مقصود ہے حلال و حرام سے آگاہی دینا۔ اب حلال و حرام کا تعلق لین دین کے جس شعبے سے بھی وابستہ ہوگا اور جس میں حلال اور حرام آمدنی کے مسائل پیش آئیں گے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دیں۔ حضور آپ کی گفتگو جاری رہے گی۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک ٹرانسپورٹر اسلامی بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور ہماری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی جی آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ اپنا نام بتائیے اور آپ کیا کاروبار کرتے ہیں یہ بتائیے۔ جی وقار احمد اتاری مدنی۔ میرا ویسے بنیادی طور پہ خاندانی طور پہ ٹرانسپورٹ سے تعلق ہے۔ اچھا، گوڈس ٹرانسپورٹ ماشاءاللہ، یعنی جس میں سامان کی نقل و حمل کی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ مدنی بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں مدنی چینل کا شکریہ ادا کروں گا جس نے ٹرانسپورٹ جیسے اہم شعبے میں اس شعبے کو اپنے سلسلے میں شامل کر کے اس میں شرعی قباحتیں، ان کی نشاندہی اور ان کے ازالے کی کوشش کی۔ جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ اب یہ بتائیے کہ آپ کے شعبے میں کن کن شعبوں پر شرعی رہنمائی درکار ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، ٹرانسپورٹ ایک انتہائی وسیع اور اہم شعبہ جیسا کہ ہر شخص اس سے بخوبی واقف ہے۔ اس میں مال دینے والی پارٹی سے ٹرانسپورٹ کمپنی پہ سامان کی ترسیل کے لیے گاڑی کی بکنگ ہے، ہائی وے کے معاملات ہیں، بروکرز کے معاملات ہیں، پورٹ کے معاملات ہیں۔ الغرض قدم قدم پر شرعی رہنمائی حاصل
نہ کرنے کی وجہ سے بات بڑی مشتبہ ہو جاتی ہے اور حلال اور حرام کا معاملہ درپیش ہوتا ہے. صحیح. تو اس لیے میں بالخصوص ٹرانسپورٹ برادری کے حوالے سے عرض کروں گا کہ شرعی رہنمائی ان کے لیے بہت ضروری بھی ہے اور مدنی چینل کے ذریعے ان کو جو ہے وہ ان کی جو بھی امور ہیں ان میں شرعی رہنمائی دی جائے. میں ٹرانسپورٹ برادری کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ اپنے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے لیے دارالفتہ اہل سنت سے کوشش کر کے بالمشافہ علماء سے مفتیان کرام سے ملاقات کی جو بھی کمی بیشی ہے وہ جیسے کہ نگران شورا بھی فرماتے ہیں نا کہ سب کچھ کھول کر بیان کر دیں تاکہ اگر کوئی شرعی قباحت ہے تو وہ دور ہو جائے اور ہماری روزی جو ہے ہمارا معاملہ جتنا بھی ہے وہ حلال کی طرف. ماشاءاللہ وقار احمد بھائی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. حضور یہ پہلا سوال جو ہمارے پاس ہے اور واقعی وقار بھائی کی گفتگو اور آپ کی تائید ہی ہوئی کہ ہر شعبے ہی میں ضرورت ہے رہنمائی کی اور واقعی کاروبار کا بہت بڑا حصہ نقل و حمل میں بھی ہوتا ہے. اب یہ ایک سوال اس طرح کا ہے کہ میرے پاس بعض اوقات کنٹینرز آتے ہیں یا بہت زیادہ مال آتا ہے تو ٹرک والے سے ٹرانسپورٹر کمپنی سے یہ طے ہوتا ہے کہ اس میں 30 ٹن سامان دیا جائے گا اور زبان ہو جاتی ہے کہ اتنا کرایہ ہوگا. لیکن اگر سامان جو ہے 30 ٹن سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ٹرک والا جو ہے اس پہ کرایہ زیادہ لیتا ہے. تو اس صورت میں زیادہ لینا کیسا؟ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ 25 ٹن کی بات ہوتی ہے مگر کمپنی 30 ٹن لوڈ کروا دیتی ہے. تو اس طرح زیادہ مال لے جانے پر مجبور کرنا ٹرک والے کو، یہ کرنا کیسا؟ اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں. اصل میں یہ آپ کا جو ایک سوال ہے یہ صرف ایک سوال نہیں ہے. صحیح. پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو فقہ اسلامی کے قوانین ہیں ان کا مقصد اور مدعا کیا ہے. ان کا جو مقصد اور مدعا ہے وہ ہے عدل و انصاف کو برقرار رکھنا، معاشرے کے اندر کسی کا استحصال نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، غبن نہ ہو، کسی کے ساتھ جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. تو فقہ اسلامی کے تمام تر جو اصول ہیں وہ اسی پر مبنی ہوتے ہیں. رہا آپ کا سوال، تو اس میں شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جس چیز کے نقل و حمل کا ارادہ ہو دونوں فریقین اس کا تعین کریں کہ اس کی کوانٹٹی کیا ہوگی، کس مقدار میں یہ چیز ہوگی، اور اگر وہ اس مقدار سے زیادہ ہو جاتی ہے تو فریقین میں سے ہر ایک کو اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے اور اضافی کرایہ مانگنے کا حق حاصل ہے. تو اگر کسی نے 25 من مال کہا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ 25 من ہی مطلب کہ سپرد کرے اور ٹرک اس کو لے کر جائے. اور اگر زیادہ مال ہے تو پھر اس کا ایکسٹرا کرایہ وہ مانگ سکتا ہے ڈرائیور، اس کا حق ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ جتنا طے ہو اتنا تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ہوگا تو وہ کرایہ بتانا پڑے گا. اور دوسری جو شک تھی حضور کے کمپنی مجبور کرتی ہے ٹرک ڈرائیور کو نہیں جناب زیادہ لے کر ہی جانا پڑے گا، تو وہی آپ والی بات ہو گئی کہ بغیر استحصال ہے، یہ تو ایک اس کا استحصال ہے، اس کی حق تلفی ہے، رضامندی کے ساتھ ہی یہ کام ہونا چاہیے. اب یہاں حضور ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹرز کو مال تو دے دیتے ہیں، ہماری ہیڈ آفس نے مال دیا کہ ہماری برانچ آفس کو پہنچا دیں، یا بندہ بعض اوقات بائر اور سیلر کے درمیان یہ ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر راستے میں مال خراب ہو جاتا ہے یا کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے تو جو مال وصول کرنے والا ہے وہ ٹرانسپورٹ کمپنی پر کلیم کر دیتا ہے. اب ٹرانسپورٹ کمپنی بعض اوقات وہ کلیم بھرتی ہے، بعض اوقات نہیں پے کرتی، تو یہ ایک تنازع کی صورت ہو جاتی ہے. یہ کرنا کیسا؟ ایک تو سوال یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سامنے والے نے ہی مال غلط چڑھایا ہے اور ٹرک والے کا کام تو مال لوڈ کرنا تھا، لوڈ کر کے جب یہاں پہنچا تو انہوں نے کلیم کر دیا جناب آپ نے تو غلط مال لے کر آیا، یہ مال تو وہاں سے چڑھا ہی نہیں تھا. تو اب اس صورت کو کس طرح ریکٹیفائی کیا جائے، کس طرح اس کو ٹھیک کیا جائے؟ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے، شروع سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے. مطلب پہلے جانوروں پر سواری سامان لادا جاتا تھا، پھر گدا گاڑیاں وغیرہ آئیں، چھوٹی چھوٹی گاڑیاں آئیں، اب بس اور ہوائی جہاز آ گئے، کنٹینر آ گئے. تو پہلے بھی فقہاء کرام نے بیان کیا کہ اگر مال لے جانے والا خواہ وہ اپنی پیٹھ پر لاد کر لے جا رہا ہے، گاڑی میں رکھ کر لے کے جا رہا ہے، جانور پر رکھ کر لے کے جا رہا ہے، اگر اس کے فعل سے اس مال میں نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس کا نقصان بھرے گا. ٹھیک ہے، اس بات کا وہ پابند ہے کیونکہ اس نے اپنے فعل سے وہ نقصان کیا ہے. اب یہاں مختلف صورتیں ہیں. مثال کے طور پر مال ہے، موسم خراب ہے، ڈرائیور کو یہ چاہیے تھا کہ اس پر پلاسٹک رکھتا تاکہ پانی سے نہ بھیگتا، اس نے غفلت کی، ایسا نہیں کیا، اس کی وجہ سے مال خراب ہو گیا، وہ اس کا تاوان ادا کرے گا. اسی طریقے سے ڈرائیور کی جو ہے وہ غلطی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گاڑی تباہ ہو جاتی ہے، وہ اس کا تاوان ادا کرے گا. شریعت کے قوانین کے مطابق یہ حکم ہے. رہی دوسری شکل، اب ان کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ مال پہلے ہی سے خراب تھا یا بعد میں خراب ہوا، یہ ایک الگ سے سچویشن ہے. اب جب یہ اختلاف ہوگا تو پھر دونوں پارٹیاں بیٹھیں گی، جو مارکیٹ کے تجربہ کار لوگ ہیں وہ بیٹھیں گے، پھر جا کر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جناب
اس کا تصفیہ کس طرح نکلے، کون صحیح کہہ رہا ہے، یہ تو فریقین کی بات سن کر ہی اندازہ لگایا جائے. حضور اعتماد کا بعض اوقات دور ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے جو مارکیٹ ریٹ ہے اس مارکیٹ ریٹ سے آپ ہمیں ٹرک میں مال بھر کے بھجوا دیں. اب مارکیٹ ریٹ عرف کے مطابق اس علاقے میں 45,000 روپے چل رہا ہے اور جناب وہ ٹرانسپورٹ کمپنی نے 50,000 روپے لکھ کر بھیج دیا. اب اس بندے نے تو یہی سمجھا یہی مارکیٹ ریٹ ہوگا، تو اس حوالے سے اب کیا حکم ہوگا اس کمپنی والوں کے لیے؟ اصل میں یہاں یہ کرنا چاہیے کہ اگر کسی کو 5,000 روپے 50,000 روپے لینے ہیں جی یا مثال کے طور پر 4,500 کا ریٹ ہے اور وہ 5,000 لینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ نہ کہے کہ 5,000 مارکیٹ ریٹ ہے، یہ جھوٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ اپنی جو آفر ہے وہ بیان کر دے کہ جناب میں 5,000 روپے لوں گا، آپ کی مرضی آپ دیں یا نہ دیں. صحیح، تو یوں کر کے لے لیں. جھوٹ کو اپنے کاروبار میں، اپنی ڈیل میں، اپنی گفتگو میں شامل نہ کرے، یہ نہ ہو کہ اس کی روزی حرام ہو جائے. اب حضور یہ تو کافی چیزوں میں آگے نا، وہ رکشے والے کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے جو دینا ہو دے دینا، جو آپ مارکیٹ ریٹ ہو اس حساب سے کرایہ دے دینا. اچھا اسی طرح کئی چیزوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جو ریٹ چل رہا ہو مارکیٹ کا وہی ہمارا سودا لکھ لو. تو آپ کی بات سے تو پتہ چلا کہ ڈیفائن کر لیا جائے، بتا دیا جائے. یہ جو صورت آپ پوچھ رہے ہیں یہ ذرا مختلف ہے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر بعد میں جا کر جھگڑتے ہیں، کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے. وہ جو سوال پہلے آپ نے کیا وہاں بھروسے کا معاملہ ہے کہ بھئی جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ مجھ سے لے لیجیے گا، تو وہاں دوہری غلطی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ کنفیوژن ہے، ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس نے جو امانت سپرد کی اس امانت میں خیانت کی گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ بتا دیا جائے کہ کتنا لیں گے. اور اسی طرح جو دوسرا سوال میں نے کیا کہ اور بھی بہت چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہو دے دیجیے گا، اپنی خوشی سے دے دیجیے گا، تو اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ طے کر لیا جائے. شریعت کا ایک اصول ہے کہ لین دین کے وقت تنازع نہ ہو، ٹھیک ہے، اور تنازع سے بچنے کے لیے ہر چیز کلیئر ہونی چاہیے. تو پہلے طے کر لیا جائے. ہاں آپ سے تو لے لیں گے حضرت، آپ سے کیا ہے گھر کی بات ہے، اور پھر وہ گھر کی بات میں بعد میں جھگڑا ہو جاتا ہے. جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ ہر کاروبار میں ہم نے سوچنا چاہیے کہ پہلے ڈیفائن کر لینا، پہلے اس کو واضح کر دینا اچھا ہے، تاکہ کسی قسم کا کوئی پرابلم بعد میں کھڑا نہ ہو. اور اچھی بھلی محبت، دیکھیں بعض اوقات مس انڈرسٹینڈنگ کی بنا پر اچھی بھلی محبت خراب ہو جاتی ہے، ایک اعتماد کی فضا وہ ڈسکنٹینیو ہو جاتی ہے. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بالکل کرسٹل کلیئر معاملہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اتنے لوں گا یا یہ ریٹ ہے، یہ سودا ہے، تاکہ کلیئر ہو جائے معاملہ اور کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو. حضور ایک اور بڑا دلچسپ سوال ہے ہمارے پاس کہ یہ آج میری معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہے کہ بعض اجناس یعنی کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا وزن کم ہوتا چلا جاتا ہے. برف کے بارے میں تو ہے، لیکن یہ اجناس کے بارے میں بھی ہوتا ہوگا، ظاہر ہے اس مارکیٹ کے لوگوں نے ہمیں دیا ہے. اب گندم کا وزن کے بارے میں بتایا کہ اس کا وزن دن گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتا ہے. تو وزن کے کم نکلنے پر جو پارٹی ہوتی ہے وہ ٹرانسپورٹ کمپنی سے ہرجانہ کرتی ہے کہ بھائی اتنا ہم نے تو مال اتنا دیا تھا، آپ اتنا ڈیلیور کر رہے ہیں. تو یہ جو کلیم کرنا، یہ ہرجانہ کرنا، یہ کرنا کیسا ہے؟ اصل میں ماشاءاللہ یہ تو سوال ہمارے پاس آیا ہے ٹرک والوں کی طرف سے. لیکن میں نے اس معاملے کی معلومات کے لیے اناج منڈی کے ویسے بھی مشورہ دیا ماشاءاللہ کہ بھئی یہ آپ لوگ مال منگواتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں. صحیح ہے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ اصل میں 20-25 کلو ایک مخصوص تعداد ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اتنا مال کم ہو جائے گا. ہوتا یہ کہ مال جب فصل نکلتی ہے تو گیلا ہوتا ہے. صحیح. مختلف فصلیں ہیں، وہ چاول ہوں یا گندم ہو یا مرچی ہو، تو لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوا وغیرہ لگتی ہے تو وہ سکڑتا ہے، خشک ہوتا ہے، وزن کم ہو جاتا ہے. اب ایک وزن تو وہ ہے دونوں کے درمیان انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے کم ہونا ہے، اور یہ سب سمجھتے ہیں، کوئی تقاضا بھی نہیں کرتا. لیکن یہاں جو سوال ہے اس کی مراد شاید یہ ہے کہ وزن بہت زیادہ کم ہو گیا، کیونکہ دیانتداری کا دور ہے نہیں، بددیانتی بہت زیادہ عام ہے. یعنی ڈرائیور کے سپر ٹرک ہے، وہ جو چاہے کرے. اب اگر بہت زیادہ وزن کم ہو جائے تو پھر واقعی مالکان کو دعویٰ کرنے کا اختیار حاصل ہے. جتنے مال میں کمی ہے وہ بالکل اس کو مطالبہ کر سکتے ہیں. یعنی پرٹیکولرلی جو نارمل کم ہوتا ہے اس میں تو نہیں، لیکن ایک ایکسٹرا آرڈنری اگر چیز ہوئی ہے تو اس میں کلیم کیا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ. حضور یہ بتائیے کہ ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی ہیں، لیکن ایک اور سوال میں آپ سے کرتا چلوں کہ پارٹی بعض اوقات ایک مال کمپنی کو دیا کہ یہ میرا مال آپ مثال کے طور پر مرکز الاولیاء لاہور میں کسی نے دیا کہ یہ کراچی پہنچا دیں. انہوں نے مال رکھ لیا، لیکن ظاہر ہے اتنا مال نہیں ہے کہ پورا ٹرک لوڈ ہو سکے گا. تو انہوں نے اب دوسرے مال کا انتظار ہو رہا ہے کہ دوسرا آئے گا تو ٹرک کنٹینیو کر دیا جائے گا. اور اب پارٹی کا فون آیا کہ میرا مال کہاں ہے، تو کہا آپ کا مال تو روانہ ہو گیا ہے. حالانکہ اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ پہلے مال اتنا آ جائے کہ پورے ٹرک کا سامان ہو جائے. تو اس طرح کہنا اور پارٹی کو تسلی دے دینا، یہ کرنا کیسا ہے؟ اصل میں اپنی ساخت کو برقرار رکھنے کے دو طریقے ہیں. ٹھیک ہے. بعض لوگ جھوٹ بول کر اپنی ساخت برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تو ہے کھوکھلے ڈبے کی مثال جس کا پول کسی وقت بھی کھل سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ انسان کو سچائی کے ساتھ سامنا کرنا چاہیے. آپ بول دیں گے بھئی مال ابھی اتنا جمع نہیں ہوا ہے کہ وہ ٹرک ہو سکے، ذرا انتظار کریں. تو ممکن ہے کہ وقتی طور پر وہ پارٹی غصے میں بھی آئے اور وہ کچھ کہے بھی، لیکن جھوٹ بولنے کی تو اجازت نہیں ہے نا. سچ بولنے کی برکت سے آپ کی روزی میں برکت ہوگی
اور انشاءاللہ العزیز آئندہ جا کر آپ کی ایک ساکھ قائم ہو جائے گی. صحیح فرما. اب یہاں پر لوگ یہ جھوٹ بول کر کام چلا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک جھوٹ سے بچنے کے لیے ایک جھوٹ، اب راز نہ کھل جائے، پول نہ کھل جائے، انہیں مزید کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جی ضرور، وہ مقولہ ہے نا کہ جھوٹ بول کر تمہیں یاد رکھنا پڑے گا، جی جی، اور سچ بول کر یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ بولا ہوگا تو یاد رکھنا پڑے گا کیا جھوٹ بولا ہے، تاکہ اس کو بچانے کے لیے دوسرا جھوٹ کہے گا. سچ بولا ہے تو کوئی بات نہیں، جب بھی پوچھیں گے ہم سچ ہی بتائیں گے. واقعی جھوٹ کاروبار میں شامل نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی شعبے میں نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ سچ بتا دیں گے، کبھی کبھی تھوڑی سی مشکل اگر آ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، سچ کو آنچ نہیں ہے، آپ کے کاروبار میں انشاءاللہ برکت ہی ہوگی. آئیے اب ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹر حضرات نے ہم سے کیا سوال کیے. ہماری مدنی چینل کی مجلس ٹرانسپورٹروں کے پاس گئی تھی، ٹرانسپورٹروں کا جہاں اڈا ہوتا ہے وہاں گئے اور وہاں جا کے سوال کیے. مارکیٹ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے ہمارے ٹرانسپورٹر اسلامی بھائی کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام سرفراز ملک ہے اور ورلڈ وائڈ گڈس ٹرانسپورٹ کمپنی سے بات کر رہا ہوں. احکام تجارت سلسلے میں آپ کا سوال کیا ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ میرا تعلق ٹرانسپورٹ کمپنی سے ہے اور 12 سے 13 سال سے اس پیشے سے منسلک ہوں. بات یہ کہ پارٹی کو یا کلیئرنگ ایجنٹ کو جب ہم گاڑی بک کرتے ہیں تو گاڑی لوڈنگ پہ چلے جاتی ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ گاڑیاں کسی وجہ سے لوڈ نہیں ہو پاتی. تو کچھ کمپنی ایسی جن کی اپنی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، کچھ کمپنی ایسی ہیں جن کی اپنی ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی، وہ مارکیٹ سے گاڑی ہائر کرتے ہیں. جن کی اپنی گاڑی ہوتی ہیں وہ تو پارٹی سے ڈیل کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو بندے باہر سے گاڑی ہائر کرتے ہیں وہ گاڑی والا اصرار کرتا ہے کہ مجھے دہاڑی چاہیے، اور وہ مارکیٹ میں عام رجحان بنا میں دہاڑی دینے کا. جو کم ویٹ والی گاڑی ہوتی ہیں 2 سے 3 ہزار روپے سے دہاڑی دی جاتی ہے، 25-30 ٹن جیسے کہہ لیں. اور جو ہیوی ویٹ کی گاڑیاں جیسے 50-55 ٹن 4 سے 5 ہزار روپے کی دہاڑی دینی پڑتی ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ آیا کہ گاڑی نے کام نہیں کیا، وہ اپنی دہاڑی کا اصرار کر رہا ہے، تو شرعی مسئلہ اس کا کیا ہے؟ شرعی نقطہ نظر میں اس کو کیا حیثیت ہے؟ یہ ڈرائیور جو ہے یہ آیا جو دہاڑی لیتا ہے وہ اڈے پر بیٹھا ہوا ہی لے لیتا ہے، یا پھر ٹرک پر آتا ہے جہاں پر مال لوڈ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر آ کر کھڑا رہتا ہے، اس کا انتظار کرتا ہے، پھر اس کی دہاڑی وصول کرتا ہے؟ کس طرح ہوتا ہے یہ؟ ایسے ہوتا ہے کہ ہر گاڑی کے ساتھ 2 ڈرائیور اور 1 کلینر ہوتا ہے. تو فرسٹ ڈرائیور جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کمپنی میں بیٹھا رہتا ہے مارکیٹ میں جب گاڑی لگانے کے لیے آتا ہے. سیکنڈ ڈرائیور جو ہے وہ لوڈنگ کے لیے چلا جاتا ہے. جب لوڈ گاڑی نہیں ہوتی تو سیکنڈ ڈرائیور سیل پہ موبائل پہ یا فون کر کے اسے بتاتا ہے بھئی کسی وجہ سے گاڑی لوڈ نہیں ہو پا رہی. تو پھر وہ کمپنی کو اصرار کرتا ہے بھئی ہماری گاڑی لوڈ نہیں ہو پا رہی، ہمیں دہاڑی دی جائے. بھائی صاحب آپ نے سنا کہ یومیہ اجرت بھی متعین ہوتی ہے کہ فی ٹن کے حساب سے 20 ٹن والی گاڑی کا اتنی اجرت ہوگی، 30 ٹن والی گاڑی کی اتنی اجرت ہوگی، 55 ٹن والی گاڑی کی اتنی اجرت ہوگی. یہ یومیہ اجرت متعین ہوتی ہے. اور اس کے دہاڑی کا بھی آپ نے سن لیا کہ ڈرائیور 2 ہوتے ہیں، ایک ڈرائیور کمپنی ٹرانسپورٹ میں ہوتا ہے اور دوسرا ڈرائیور جو ہے وہ لوڈنگ کے وقت گاڑی کے پاس موجود ہوتا ہے. تو اس کیفیت کے اندر ڈرائیور کا اس دہاڑی کو وصول کرنا کیسا ہے، اس کا جواب ارشاد فرمائیے اور اسلامی بھائی کا مسئلہ حل فرمائیے. بالکل حل کریں گے. ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں اور آج یہ سلسلہ ہے ہی ٹرانسپورٹر اسلامی بھائیوں کے لیے. حضور کیا فرماتے ہیں، دہاڑی کون دے گا اور کیوں دے گا؟ اصل میں سوال یہ کیا گیا کہ ٹرک جو ہے وہ گیا مقررہ جگہ تک، مطالبہ آیا، جس پارٹی نے بھی اس کو بلوایا وہ چلا گیا. اب وہاں جا کر پتہ چلا کہ مال ہے ہی نہیں. ظاہر بات ہے ٹرک گیا، اس کے ساتھ مزدور گئے، ڈرائیور گیا، دوسرا ڈرائیور یہاں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس نے بھی اپنے تسلیم نفس کیا ہوا ہے. یہاں بہار شریعت اجارے کا جو باب ہے اس کا سیکنڈ لاسٹ مسئلہ، بالکل آخری مسئلہ سمجھیں. مزدور سے کہا کہ فلاں جگہ سے جا کر ایک بوری غلہ لے آ، اتنی مزدوری دوں گا. مزدور وہاں گیا مگر غلہ وہاں موجود ہی نہیں تھا جس کو لاتا. تو اس مزدوری کو جانے اور آنے اور بوجھ پر تقسیم کیا جائے گا، یعنی 3 حصے کیے جائیں گے. مطلب یہ گیا اور جا کر وہاں تک پہنچا، پھر پہنچ کر واپس آئے، 2 احوال. تیسرا حال یہ کہ واپس بوجھ اٹھا کر لائے. تو اس چیز کو جو ہے وہ بہار شریعت میں یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے. اس کے 3 حصے کیے جائیں گے. تو مثال کے طور پر 100 روپے مزدوری ٹھہری تھی تو جانے میں اس نے گویا کہ 33 روپے کا کام کیا. تو اسی طریقے سے ان کا جو مسئلہ ہے، ان کو پہلی بات تو یہ کلیئر ہے کہ اجرت مانگنے کا حق حاصل ہے. ان کو اجرت نہیں نہ دینا یہ عدل و انصاف کے منافی ہے. ٹھیک ہے.
اب معاملہ یہ ہے کہ اجرت کتنی، تو اب یہ دیکھیں گے کہ اس جانے میں کتنا پیٹرول خرچ ہوتا ہے اور کتنی جو ہے وہ محنت صرف ہوتی ہے، پھر جو مزدور ہے وہ انہوں نے گھر سے بلوایا، ان کو پوری اجرت دینی پڑے گی یا نہیں دینی پڑے گی، وہ باہم ایک تصفیے کے ساتھ یہ اس کو دیں گے اجرت، اور بلا شبہ ان کی اجرت بنتی ہے، لیکن پوری نہیں بنتی۔ میوچول انڈرسٹینڈنگ کر لی جائے کہ آپس میں کیا طے کرنا چاہتے ہیں، لیکن دینا ان کا حق ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی انہوں نے پوچھی تھی کہ کچھ لوگوں کی کمپنی کی اپنی گاڑیاں ہوتی ہیں تو وہ تو پارٹی سے ترکیب کر لیتی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، تو اب اس طرح اگر دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سے ٹرانسپورٹر معاف کر دے تو یہ بھی ٹھیک ہے؟ اصل میں بسا اوقات کام اتنا زیادہ ہوتا ہے نا کہ اس طرح کے واقعات کبھی کبھار ہو گئے جی تو وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن جہاں مطالبہ آ جائے تو پھر وہاں دینا پڑے گا۔ یعنی آپ کی گفتگو سے یہ لگا کہ ٹرانسپورٹر کمپنی یا وہ ڈرائیور جن کی گاڑی ہے ان کا حق بنتا ہے، وہ اگر مانگے تو دینا پڑے گا، لیکن میوچول انڈرسٹینڈنگ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیکسی وغیرہ لوگ لے کر آتے ہیں، اپنے گھر میں آ جاتے ہیں، بعد میں ارادہ بدل جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ وہ پیسے لیتا ہے اور دینا بھی چاہیے، وہ آپ کے گھر تک آیا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ امید ہے کہ ہمارے ٹرانسپورٹر اسلامی بھائی کا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا۔ اگر وہ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو آپ تو اب مدنی چینل پر بھی نظر آ گئے ہیں، اب تو آپ کو مدنی فیس دینی چاہیے۔ میں گزارش کروں گا آپ سے اور ہمارے جو مدنی چینل کے اسلام پہ ان سے سوال پوچھنے گئے تھے کہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے کی تو نیت کر لی جائے، اور اب جس سے سوال بھی کیا جائے آئندہ کبھی آپ مارکیٹ میں جائیں تو ہمارے اسلامی بھائیوں سے یہ مدنی فیس تو لے کر ہمیں ضرور خوشخبری سنایا کریں۔ ایک اور ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹر اسلامی بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم ورلڈ وائڈ گڈس ٹرانسپورٹ کمپنی کے آفس میں حاضر ہیں۔ آئیے یہاں پر اسلام میں موجود ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ احکام تجارت سلسلے میں کون سا شرعی مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جناب محمد یوسف بات کروں ورلڈ وائڈ گڈ ٹرانسپورٹ کمپنی سے۔ آپ احکام تجارت سلسلے میں کون سا مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ جناب میرا سوال بلٹی بروکری کا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل بلٹی بروکری کا بزنس جو ہے وہ کافی عروج پہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سے مسئلہ میرا یہ ہے کہ عموماً ہماری گاڑیاں جیسے آپ کنٹری پنجاب سے، فرنٹیئر سے یا بلوچستان سے لوڈ کر کے آتی ہیں، تو ان کی جو عموماً بلٹی ہوتی ہے کسی کی 25 ہوتی ہے، 30 ہوتی ہے، 40 ہوتی ہے، تو وہاں پہ یہ طے نہیں ہوتا۔ جب گاڑیاں کراچی میں آتی ہیں تو وہاں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ جس جگہ پہ مال آپ خالی کریں گے وہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ اس کی نقد جو ہے وہ پیمنٹ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آتی ہے گاڑی کو یہاں کہ وہ پیمنٹ نہیں ملتی ہے تو وہ کوئی بولتا ہے 10 دن کے بعد ملے گی، کوئی بولتا ہے 15 دن کے بعد ملے گی، کوئی بولتا ہے 8 دن کے بعد ملے گی۔ تو کیونکہ ڈرائیور کو تو پھر واپس پنجاب جانا ہوتا ہے نا، تو اس کو وہ پیمنٹ کا اس کے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ بنتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ جو بلٹی بروکر ہوتا ہے تو اس سے وہ بلٹی کٹوا لیتا ہے۔ 20,000 کی بلٹی ہے تو بروکر اس کو دے گا 19,500، وہ 500 اپنے جو ہے کمیشن کی مد میں کاٹ لیتا ہے۔ اس کا جواز وہ یہ بولتا ہے کہ یہ میں اس لیے کاٹتا ہوں کیونکہ میں بعض اوقات جس کمپنی سے میں کرایہ وصول کرتا ہوں وہ بہت دور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں میرے بہت سارے رسک بھی شامل ہیں، راستے میں میرے سے پیسے چوری ہو سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، پیسے کم ملتے ہیں، اور جو ہے اس میں بڑے مسئلے مسائل ہیں، تو میں اس کو ایز اے اجرت جو ہے یہ پیسے جو ہے وہ میں کاٹتا ہوں۔ بروکری کا جو کام ہو رہا ہے اس حوالے سے، یہ خاص طور پر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک پورا طبقہ بن چکا ہو اور وہ اسی لیے پیسے 1,00,000، 1,50,000، 4,00,000، 15,00,000، 20,00,000 اس لیے رکھتا ہو کہ میں لوگوں کی بلٹیاں خریدوں اور اس طرح سے کاروبار کروں؟ کیا اس انداز سے تو نہیں ہو رہا یہ کام؟ ابھی اس انداز سے ہو رہا ہے، کچھ عرصہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ عموماً گاڑیاں آتی تھیں تو ان کو فوراً جو ہے وہ کرایہ وصول ہو جایا کرتے تھے، لیکن ابھی کچھ یہ 5-7 سال سے یہ کام بہت عروج پہ پہنچ گیا کہ ابھی ہر جو کمپنی ہے اس نے یہی طریقہ کار اختیار کر دیا ہے کہ گاڑی کو کیش پیسے نہیں دیتے، 10 دن کا چیک بنا کے دے دیتا ہے، 15 دن کا چیک بنا دیتا ہے، اور عموماً آج کل کمپنیاں یہ بھی کرتی ہیں کہ وہ ان کو کراس چیک دے دیتی ہیں۔ نہ ڈرائیور کا اکاؤنٹ ہوتا ہے کہ وہ اس میں کس طرح ڈالے گا، وہ اپنے پیسے جو ہے وہ وہاں سے اس کو کیش کرائے گا، کیش کا چیک بھی نہیں ہوتا، کراس کا چیک ہوتا ہے۔ تو آج کل بڑی یہ ایک الجھن سی بنی ہوئی ہے کہ وہ ان کو کراس چیک بنا کے دیتے ہیں، اور کافی سارے لوگ ہیں مارکیٹ میں جو یہ بلٹی کا کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ ہو گئے ہیں ابھی۔ احکام تجارت سلسلے میں سوال یہ ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ کام کرنا کیسا اور اس انداز سے کاروبار کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ بڑا یونیک اور بڑا دلچسپ کوشچن ہے۔ ڈرائیور تو واقعی بیچارہ پھنس جاتا ہوگا، کراس چیک دے دیا، اس کا تو بیچارے کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی اس کو پہلے بتا دیا کہ پہنچتے ہی پیسے مل جائیں گے، اب یہاں جا کے ڈیٹ دی جا رہی ہیں۔ اس کے لیے تو واقعی بہت بڑی کنفیوژن ہے۔ رہنمائی تو آپ فرمائیں گے کہ اس کو اس طرح کر کے پیسے لے جانا کیسا، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے کرنا کیسا؟ میرا خیال ہے تو 3 لوگوں کا سوال ہو گیا کہ جو ٹرانسپورٹر اس طرح ڈیلے کر کے چیک دے رہے ہیں یا اس کو دیر سے دے رہے ہیں اس کے لیے کرنا کیسا؟ تینوں کے بارے میں رہنمائی اصل میں آپ نے اس کی وسعت جتنی سمجھی ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ
اس سوال کی وسعت اس سے کہیں زیادہ ہے. پہلے تو یہ ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے. اب یہ جو ٹرک مالکان ہیں اور یہ کمپنیاں چلانے والے لوگ ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا میں کہ ان کی ساری پراپرٹی جو ہے وہ روڈ پر ہے، خطرات ہی خطرات کا شکار ہے. تو اگر یہ اپنے معاملات کے اندر عدل و انصاف کو لے کر نہیں آئیں گے، خوف خدا کو لے کر نہیں آئیں گے، تو پھر ان کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی جائیں گی. آج جتنے زیادہ یہ لوگ لٹتے ہیں شاید کوئی نہ لٹتا ہو. پورے پورے ٹرک لٹ جاتے ہیں، ڈرائیور لٹ جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے. تو ان آفات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ظلم کے مرتکب ہو گئے ہیں. دیکھیں آپ ایک ڈرائیور چلایا بیچارہ، اس کو ہونا تو چاہیے تھا اس نے مال لوڈ کیا اور اسے اس کے ہاتھ میں رقم دے دی جاتی. وہ بیچارہ کراچی آیا، ہو سکتا ہے اس کو خریداری کرنی ہو، 100 مسائل ہوں، اس کو گاڑی میں ڈیزل ڈلوانا ہے، نہ جانے کتنے اس کے اخراجات ہیں. تو اس کو نقد دینے کے بجائے کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ پرچی ہے اور 20 دن بعد آ جانا، 5 دن بعد آ جانا. اب ان کی اس مشکل کو دور کرنے کے لیے بروکر حضرات میدان میں آئے. اب وہ لوگ ڈرائیور کو 19,500 روپے دے دیتے ہیں اور 20,000 روپے اس سے وصول کر کے 500 روپے جیب میں رکھ لیتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ کمپنی مالکان کا ایسا کرنا غلط ہے، صحیح ناجائز ہے. فوری اجرت دی جائے ڈرائیوروں کو یا ٹرک کے مالکان کو، اجرت میں تاخیر نہ کی جائے. جب مال پہنچ کر اتر گیا وہ اجرت کے مستحق ہو گئے. پہلی بات یہ. اب دوسری بات یہ کہ جو بروکر یہ کام کر رہے ہیں، بلٹی کا یہ جو لین دین ہے، یہ کیا حکم رکھتا ہے؟ آج ہم سود سے دور بھاگتے ہیں اور مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو دیندار بھی کہلاتے ہوں گے وہ سود کے مرتکب ہیں. یہ جو عمل ہے یہ سود پر مشتمل ہے. اچھا، ڈرائیور جب جو ہے بلٹی بروکر سے کو بلٹی دے گا، پرچی دے گا اور کہے گا کہ جناب مجھے 19,500 روپے دے دو اور تم جا کے لے لینا 20,000 روپے. جی، تو یہ پیسوں کا لین دین ہوا. صحیح، یعنی اس نے 19,500 روپے لیے اور 20,000 روپے دے دیے. ٹھیک ہے، پیسوں کا روپوں کے بدلے لین دین ہوا اور ادھار کے ساتھ ہوا اور کمی زیادتی کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ خالص سود ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اسی طریقے سے بعض لوگ چیک میں بھی کرتے ہیں جی جی، کہ تھوڑا لیٹ کا چیک ہوتا ہے. لیٹ تاریخ کے چیک ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب یہ چیک ہے 5 دن بعد کیش ہوگا، مجھے ضرورت ہے. تو وہ آتے ہیں کسی کے پاس، وہ صاحب کچھ 500-200 روپے کم دے دیتے ہیں. یہ بھی خالص سود ہے. روپوں کے بدلے لین دین ہے، کمی زیادتی کے ساتھ اور ادھار کے ساتھ. اچھا، دوسری اس میں خرابی یہ ہے، ایک تو سود کا پہلو ہے. بالفرض یہ روپوں کے بدلے گیہوں لے لے، کوئی اور جنس لے لے، جنس بدل دے، تب بھی اس کی صورت جائز نہیں ہے. کہ فقہا نے فرمایا کہ قرض کے بدلے جو خرید و فروخت ہے غیر مقروض سے یہ ناجائز ہے. صحیح. یہاں یہ ہے کہ اس سسٹم کو ختم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اگر سب اسی پر آ جائیں کہ نقد رقم کی ادائیگی شروع ہو جائے تو اس کا حل ممکن ہے. لیکن اب ڈرائیور پریشان ہوتا ہے. ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ جناب ہم کیا کریں. تو اس کی ایک تدبیر ہے، ایک طریقہ کار ہے. جی جی، کیونکہ طریقے کے بدلنے سے حلال و حرام کے احکام بدل جاتے ہیں. کوئی طریقہ بتا دیں حضرت. یعنی طریقہ ہے تو تھوڑا سا مشکل. ٹھیک ہے، اگر ابھی سمجھ نہ آ سکے تو بعد میں آ کر رہنمائی لے لی لیکن جائے. اس سے حلال ہو جائے گا معاملہ. حلال ہو جائے گا. ماشاءاللہ. مدنی یعنی چینل کے ناظرین، حلال ہی ہو جائے گا. میں 1 منٹ روکتا ہوں تاکہ توجہ زیادہ کر لیں ٹرانسپورٹر حضرات کے. دیکھیں آپ کو حل بتایا جا رہا ہے اور وہ بھی اتنی پیاری بات بتائی گئی کہ اگر سمجھ نہ آئے تو دارالفتہ سے رابطہ کر لیں. اب تھوڑا مشکل اگر ہے سمجھ لیں گے اور حلال ہو جائے گا تو اور کیا چاہیے. اب توجہ سے سنیے. جی حضور کنٹینیو کریں. یعنی جو لوگ نہیں دے رہے وہ تو گناہ گار ہیں. ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ کہ ڈرائیور کیا کرے، وہ مزید مشکلات کا شکار ہو جائے. ٹھیک ہے. ڈرائیور اور بروکر کے درمیان کیا معاملات ہونے چاہیے؟ جی، ڈرائیور بروکر سے کو یہ کہے کہ میں جو ہے وہ تم سے ایک معاہدہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ تم میرے مزدور بن کر یہ وصولی کرو. میں تمہیں 500 روپے اس کی دہاڑی دوں گا. ٹھیک ہے. یہ وصولی کر لو. 20,000 روپے تمہیں لینے ہیں، میں 500 روپے تمہیں دوں گا. اب وہ ہو گیا اس کا اجیر، ملازم ہو گیا بروکر. ٹھیک ہے. اور 19,500 روپے اس سے وہ ادھار لے لے. ٹھیک ہے، مجھے جانا ہے ذرا، اگر تمہارے پاس پیسے ہوں تو مجھے دے دو. 19,500 روپے لے کر جیب میں رکھ لے اور پھر کہے کہ اچھا رقم جب آ جائے تو مجھے بتا دینا. اب جب وہ رقم آ جائے گی تو بروکر ڈرائیور کو فون کر دے گا بھائی تمہاری رقم آ گئی ہے. تو اب یہ ڈرائیور کہے کہ ٹھیک ہے، میں نے تم سے جو قرضہ لیا 19,500 روپے، 20,000 روپے میں 19,500 وہ رکھ لو
500 रुपये अपनी मजदूरी के रख लो, ठीक है, तो ये उनका एग्रीमेंट जो है जायज़ हो जाएगा। ठीक है, माशाल्लाह, हल तो आपने अच्छा बताया, लेकिन अगर अब वो कर्ज जिससे लेना था उसने नहीं दिया या किसी किस्म की कोई रास्ते में प्रॉब्लम हो गई, तो इसका जामीन या इसका जवाब दे तो फिर ड्राइवर रहेगा, ये शख्स तो ब्रोकर तो नहीं रहेगा। असल में ऑलरेडी उसके पास वो मौजूद है ना, बिल्टी मौजूद है, बिल्टी मौजूद है, वो वहाँ से वसूल कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिला तो ड्राइवर का ही होगा ना ये रकम, क्योंकि ड्राइवर तो उधार लेकर जा चुका है। हाँ, तो यहाँ ये थोड़ा फर्क है, लेकिन जाहिर है ये हलाल हो जाएगा। हुजूर, ये इसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आपने फरमाया कि जब भी माल आए उसको कैश दें, उसको उधार ना करें, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन देखिए, अगर किसी का रोजी माल उतर रहा है और वो चाहता ही ये है कि ट्रांसपोर्टर कंपनी जो है उसको कुछ डिले करे, उसको कुछ कर्ज की मतलब जगह दे, मोहल्लत दे, ताकि वो अपनी पेमेंट अरेंज कर सके, तो अगर बाहमी रजामंदी से कंपनी वालों को पहले ही वो कह देता है मेरा रोज माल उतारना, लेकिन मैं हर माल उतरने के 15 दिन बाद पेमेंट करूंगा, फिर तो जायज हो जाएगा। देखिए, हमने जवाब दिया सवाल के मुताबिक। सवाल ये हुआ था कि ड्राइवर को कहा गया कि तुमने जाना है और नकद मिल जाएगी। ठीक है। बाद लोग इनफरादी तौर पर आ रहे होते हैं, ठीक है, जहाँ फोन आया माल उठाया और आ गए। ठीक है। बाद लोग ऐसे होते हैं कि कंप्लीट टू कंप्लीट डीलिंग हो रही होती है, ड्राइवर को कोई अमल दखल नहीं होता। ठीक है। ट्रक मालिकान की पूरी कंपनी है और वो जो मंगवा रहे हैं उनकी कंपनी है। बिल्कुल सही। अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई इनके आपस में तो कोई माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी रहनुमाई हमें दोनों हवाले से मिल गई है, और हमारे उम्मीद है कि जिन इस्लामी भाई ने सवाल किया उनको भी ये रहनुमाई मिल चुकी होगी। आइए एक और वीडियो सवाल हम शामिल करते हैं, देखते हैं कि मार्केट में ट्रांसपोर्टर इस्लामी भाई हमसे क्या सवाल करना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त हम आवान गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस में हाजिर हैं। आइए इनसे इनका शरई मसला मालूम करते हैं और एहकाम तिजारत सिलसिले के इस्लामी भाई से इसका मसला मालूम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका मसला क्या है? मेरा मसला क्या, हमारा सबका मसला ये है कि चूँकि हमारा जो कारोबार है वो ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता है, और एक मसला हमारे से बहुत ज़्यादा ये आता है कि हम खैर आफियत से किसी का भी माल जो कि हमारे पास बतौर अमानत होता है, खैर आफियत से उसके दरवाजे तक पहुंचा देते हैं, लेकिन बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बिना पे वो पार्टी माल खाली करने में ताख़ीर करती है। इस दौरान अगर कोई नुकसान हो जाता है, मसलन बारिश की वजह से या किसी और वजूहात की बिना पे, और उसका हर्जाना पार्टी हमसे लेती, तो इस बारे में मुफ्ती साहब क्या बयान फरमाएंगे कि ये जायज़ है या नहीं उनका हमसे हर्जाना लेना? अब इसमें ये बताइए कि मार्केट में हर्जाना इस अंदाज के अंदर आया कंपनी ही, ट्रांसपोर्ट कंपनी ही देती है या फिर माल मंगाने वाले पर लागू होता है? नहीं, माल मंगवाने वाले पर ही लागू होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का जो जिम्मेदारी है वो उसके घर तक माल पहुंचाने की जिम्मेदारी है। अगर वो उसको उतारने में ताखीर करता है तो उस पर तो ट्रांसपोर्टर कुछ नहीं कर सकता। हाजी साहब, आपने मसला समाप्त फरमाया, अब इनके मसले का हल दारुल इफ्ता के इस्लामी भाई से दिलवाइए। जी मुफ्ती साहब, वाकई मसला तो ऐसा है कि हर ट्रांसपोर्टर का ये प्रॉब्लम है, और सब कुछ कर लिया, दरवाजे पर पड़ा है, माल खराब हो गया, तो कौन क्लेम देगा? लोगों का जो माल है वो ट्रक वालों के पास अमानत होता है। ठीक है। जब तक ये माल सुपुर्द नहीं किया जा सकता, यानी कस्टडी इन्हीं की कहलाएगी। अब ज़ाया होने में दो सूरतें हैं। अगर ट्रक वालों की गफलत पाई जाती है तो बिलाशुबा वो उस माल का तावान अदा करेंगे। ठीक है, ठीक है। जब तक के हवाले नहीं कर देते, उन्हीं के पास है, उनकी कस्टडी में मौजूद है। मसलन मैंने जैसा अर्ज किया कि तरपाल लगाकर बारिश को रोक सकते थे, प्लास्टिक वगैरह लगाकर। ठीक है। अगरचे के दरवाजे पर गोदाम के माल खड़ा है, ट्रक खड़ा है, लेकिन वो तरपाल नहीं लगाया, माल ज़ाया हो गया, तो ये ट्रक वालों की जो है वो गफलत है और तादी पाई गई है, तो ये ज़मान अदा करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी आफत आती है, मिसाल के तौर पर बराबर वाले गोदाम में आग लग जाती है और वो आग इस ट्रक को भी लपेट में ले लेती है, तो इसमें तो ट्रक वाले का कोई कसूर नहीं है। हाँ, ये है कि वो अगर रास्ता था और भगा कर ले जा सकता था तो उसका कसूर होगा, वो क्यों नहीं लेकर गया। लेकिन अगर गाड़ियां लगी हुई लाइन से निकलने की जगह ही नहीं है और ट्रक जल जाता है और नुकसान हो जाता है, तो ऐसी सूरत में उस पर कोई तावान नहीं आएगा। ठीक है। देखा जाएगा कि ट्रक वाले की अपनी गफलत पाई गई या नहीं पाई गई, अगरचे कि वो ट्रक मतलब के गोदाम के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। अब पार्टी ने डिले किया ना, ट्रक वाला तो कह रहा है सामान उतार लो, उसने नहीं उतारा, अब बारिश आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर भी सुपुर्दगी तो नहीं है। जब तक माल हवाले नहीं कर दिया जाएगा, डिलीवर नहीं कर दिया जाएगा, ये मालिक की कब्जे में तो नहीं गया। ठीक है। कस्टडी अभी भी ट्रक वालों की है। जब उनकी कस्टडी भी दे दिया, अब कोई प्रॉब्लम हुआ तो केयर करना उन पर जरूरी है। ठीक है। एक नागहानी आफत आ गई तो उसमें तुमको छूट मिल रही है। ठीक है, ठीक है।
امید ہے کہ بہت اچھے انداز سے اس کا جواب مل گیا ہوگا. جسٹیفیکیشن جو ہے وہ ایز پر ڈیل ہی کی جائے گی کہ اس وقت کیا کنڈیشن تھی, کس کی غلطی کی بنا پر ہوا, اور اگر وہ ٹرانسپورٹر کی غفلت ہے تو پھر اس کو تاوان دینا پڑے گا, ورنہ جیسا مفتی صاحب نے بتایا اگر کوئی ناگہانی ایسی صورتحال آئی کہ اس کی غفلت نہیں پائی گئی تو پھر وہ اس کا ضامن اس کا تاوان نہیں دینا پڑے گا. ایک اور ریکارڈڈ ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹر اسلامی بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احکام تجارت سلسلے میں آپ کا شرعی مسئلہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جب ہماری گاڑیاں جاتی ہیں کہیں کسی بھی اسپاٹ پر خالی کرنے کے لیے اور ایک سے زیادہ گاڑی ہو جاتی ہیں تو بعض اوقات مال منگوانے والی کمپنی کہ جس نے یہ اصول بنایا ہوا ہوتا ہے کہ میں نمبر سے خالی کروں گا, کہ جو پہلے پہنچے گی اس کو پہلا نمبر, پھر دوسرے نمبر جو پہنچے گی اس کو دوسرا نمبر. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کو 5ویں نمبر والی گاڑی یا آخری نمبر والی گاڑی کا مال زیادہ ضرورت ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ میں پہلے وہ خالی کر لوں. ایسی صورت میں ٹرانسپورٹر یا جو ٹرک والے پہلے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں وہ شور مچا دیتے ہیں کہ نہیں جی پہلے ہمارا نمبر ہے ہم خالی کریں گے, پارٹی کی ضرورت کا وہ خیال نہیں کرتے. تو ایسی صورت میں وہ شور ڈال کر یا اس طریقے سے جب اس کو روکتے ہیں تو ظاہر پارٹی کو کوئی نہ کوئی سے اس سے فرق پڑتا ہی ہوگا, لیکن مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ ایسا شور ڈال کر اور اس ٹرک کو خالی نہ ہونے دینا یہ کیسا ہے جو ٹرانسپورٹر اور ٹرک والی کی طرف سے ہوتا ہے, اور پارٹی کا بغیر نمبر کے گاڑی کو خالی کرنا کیسا ہے؟ آپ نے سوال سماعت فرمایا, اس کا حل ارشاد فرمائیے. جی حضور, شور ڈالنا کیسا اور نمبر بغیر کے مال اتارنا کیسا؟ انٹرسٹنگ کوشچن ہے, کچھ ارشاد فرمائیے. اصل میں عدل و انصاف کے جو تقاضے ہیں اس کو سامنے رکھا جائے تو ہر انسان یہی کہے گا کہ جو پہلے گاڑی آئی ہے اسے پہلے خالی کیا جائے, تاکہ جن لوگوں نے اپنا کام کر دیا, ٹھیک ہے, ڈرائیور حضرات نے, تو وہ جلدی سے فارغ ہو کر اپنے گھر جائیں. کام کی تکمیل انہوں نے کر دی, اب اگر انہیں روک کر رکھیں گے تو ایک ایکسٹرا ان پر بوجھ پڑتا جائے گا. کوئی تو حل بتائے نا حضرت, وہ پیچھے جو گاڑی کھڑی ہے اس کا مال کا صبح سے انتظار کر رہا ہوں, اب آئیے, اب اس کو 4 گھنٹے اگلی گاڑی خالی کرنے میں لگیں, کوئی ایسا حل تو بتا دینا, وہ پیچھے والی گاڑی سے مال اتروا لیں. اپنی پریشانی دوسرے کے گلے میں تو نہیں ڈال سکتے نا. تو کوئی اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, ڈرائیوروں سے اجازت لے کر پھر اتار دیا جائے. دیکھیں کنڈیشن یہ ہے کہ ہر میوچل انڈرسٹینڈنگ کا بل فرض ان کے سیٹل ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور ڈرائیور کی دیہڑی ختم ہو گئی ہے, صحیح ہے, کوئی بھی جو ہے وہ ظلم کا شکار نہ ہو. صحیح, وقت سے زیادہ, مثال کے طور پر ایک ملازم رکھا ہے آپ نے, صحیح ہے, 8 گھنٹے کی اس کی ڈیوٹی ہے, اس کے 8 گھنٹے پورے ہو گئے, اوور ٹائم بھی نہیں ہے, تو آپ پر لازم ہے اسے چھٹی دے دیں, اسے جانے دیں آپ. صحیح ہے. اب بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا کام لیتے رہتے ہیں, اب ملازمین بھی خاموش ہے, کیوں, کچھ بول نہیں سکتے. تو عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو گاڑی پہلے آئی ہے اسے پہلے خالی کیا جائے. آپ کی بات سے پتہ چلا یعنی کوئی خاموش ہے تو ضروری نہیں وہ راضی ہو. بالکل ایسا ہے, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. ہم سمجھتے ہیں یار میں تو جو کہتا ہوں مان جاتا ہے میرا ملازم جو ہے, ٹھیک ہے ٹائم 8 گھنٹے کا 10 گھنٹے کام کراتا ہوں, جناب ہم تو راضی خوشی سے کام لیتے ہیں. لیکن آج بڑی اچھی بات فرمائی کہ جو خاموش ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ راضی ہے, وہ بیچارہ مجبور ہے, کچھ کہہ نہیں سکتا, پتہ ہے کچھ کہوں گا تو پھر جاب کا خطرہ ہو جائے گا. تو یہی بات ہمارے ٹرانسپورٹر اسلامی بھائی کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ڈرائیور حضرات بھی انسان ہیں اور ان کا حق ہے تو ان کو وقت پہ ہی فارغ کیا جائے. اصل میں یہاں تک کہ جانور ہے, جی, یعنی پہلے تو نقل و حمل میں جانور استعمال ہوتے تھے, جی جی جی, جانور ہے تو اس کے بھی حقوق کو مد نظر رکھا جائے. ابھی بھی کئی جگہ پر جانور یہ ہوتے ہیں. فقہاء نے بیان کیا اپنی کتابوں میں کہ اگر کہیں پڑاؤ ڈالنے کا موقع آ گیا, کچھ دیر ٹھہرنا ہے, گھنٹہ 2 گھنٹہ, تو سامان اتار کر گاڑی سے نیچے رکھ دیں تاکہ انہیں آرام مل جائے. شریعت نے تو ان کے بھی جو ہے نا حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے, ان کا بھی لحاظ کرنے کا حکم دیا ہے. خامخواہ کھڑا ہے تو اس کو کچھ ریسٹ دے دیا جائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو یہ بات تو اب ٹرانسپورٹروں کے جو مالک ہیں ان کو بھی ڈرائیور کے آرام وغیرہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے, ان کو بھی انسان سمجھنا چاہیے. اور ڈرائیور حضرات جو سن رہے ہوں گے سلسلہ, آپ دیکھیں آپ کے حقوق بھی بیان ہو رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. ایک اور ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں, پھر چلتے ہیں ٹرانسپورٹ مارکیٹ, دیکھتے ہیں ٹرانسپورٹ اسلامی بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ زائد. زائد بھائی, آپ احکام تجارت سلسلے میں کیا شرعی مسئلہ معلوم کرنا چاہیں گے؟ میں جب گاڑی لگاتا ہوں خواہ اس کا کتنا ہی کرایہ ہو, میں 1000 روپے لیتا ہوں. کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ اس میں ہمارے اوپر گاڑی کی ذمہ واری, مال کی جائے مقصود تک پہنچانے کی ذمہ واری ہمارے اوپر ہے,
اور میں سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو 1000 روپے ہم گاڑی والے سے لے رہے ہیں کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ آپ نے سوال سنا کہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ گاڑی کی ذمہ داری بھی ان پر ہوتی ہے اور مال پہنچانے تک کی، جہاں مال پہنچانا ہے کمپنی نے وہاں تک کے مال پہنچانے کی ذمہ داری بھی ان پر ہوتی ہے۔ اب یہ جو 1000 روپے لیتے ہیں، آیا یہ 1000 روپے ان کا لینا شرعی طور پر جائز ہے یا ناجائز؟ اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔ جی حضور، گاڑی کی بروکری لیتے ہیں، یہ بروکری اس طرح لینا 1000 روپے کی گاڑی، کیا فرما؟ تو میں ان کا جو سوال ہے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میرا یہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں۔ دراصل دیکھیے کہ جو لوگ مال بھیجنا چاہتے ہیں بسا اوقات وہ ٹرک والوں سے واقف نہیں ہوتے، یا تو تعلقات نہیں ہوتے یا اعتماد نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو بیچ میں بروکر جو ہے وہ اپنا مطلب کہ آزادانہ طور پر یا دکان وغیرہ آفس کھول کر ٹرک والوں سے رابطے میں رہتا ہے، تو مالکان انہیں آرڈر بک کرواتے ہیں، وہ فون کرتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے، ملتا ہے، ٹائم دیتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور اس کے درمیان اپنی کمیشن پھر وہ رکھتا ہے۔ تو اس صورتحال میں کمیشن رکھنا اور یہ کام کرنا بلا شبہ جائز ہے۔ بروکر کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ زبانی جمع خرچ پر کام نہ چلائے، اس کے لیے اسے کوشش کرنی پڑتی ہو، اپنا مال صرف کرنا پڑتا ہو، محنت کرنی پڑتی ہو، تو پھر وہ اجرت مثل کا مستحق ہوتا ہے۔ انہوں نے جو صورتحال بیان کی اس کے مطابق ان کا کام جائز ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا کام جائز ہے۔ امید ہے کہ ہمارے اسلام بھائی نے سن لیا ہوگا اور آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ حضور، ریکارڈڈ کالز بھی ہیں، ویڈیو کالز بھی ہیں، ریٹن سوالات بھی ہیں، وقت ہمارے پاس مختصر ہوا کرتا ہے۔ آئیے اب ہم ریکارڈڈ کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمیں پہلے ہمارے احکام تجارت کے سلسلے میں سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد منظور اتاری، مدینہ الاولیاء، ملتان شریف۔ جیسے ہم نے کسی سے گاڑی خریدی ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ ہر چیز کمپلیٹ ہے، وہ گاڑی 5 لاکھ کا سیل ہو جاتی ہے یا 10 لاکھ کے ہم سودا کر لیتے ہیں۔ بعد جب ہم اس کو پیمنٹ دینے جاتے ہیں تو اس کے وہ کہتے ہیں جی یہ گاڑی تو میں نہیں دوں گا، میری گاڑی اتنے کی تھی اور میں نے آپ سے اتنے کا، اس کا مسئلہ حل کرنا تھا، ہوگی کیا؟ مدینہ الاولیاء سے کال تھی۔ یہ سوال ٹرانسپورٹر سے نہیں، ٹرانسپورٹ سے ضرور متعلق ہے، موٹر وہیکل کا سوال ہو گیا، ڈاکیومنٹس بھی دکھا دیے، سب کچھ کر دیا، پھر سودے سے منع کر دیا، کیا فرمائیں گے حضور؟ دیکھیں، ایجاب و قبول ہونے کے بعد، آفر اور ایکسیپٹ ہونے کے بعد سودا مکمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جس نے گاڑی بیچی اس کا فرض ہے کہ وہ گاڑی ڈیلیور کرے، اور ان کا فرض ہے کہ یہ رقم ان کو واپس کریں۔ ٹھیک ہے۔ اب 2 ہی راستے ہیں، یا تو یہ اپنے حق کو قانونی طریقے سے وصول کریں، ٹھیک ہے، گاڑی وصول کریں، وہ پیسے وصول کریں۔ دوسرا راستہ ان کے پاس یہ ہے کہ باہم اتفاق سے اپنی ڈیل کینسل کر دیں۔ ٹھیک ہے، یعنی بغیر ایک دوسرے کے اتفاق رائے سے ڈیل کینسل نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں۔ اگر کسی نے ڈیل بیچی ہے، گاڑی بیچی ہے، تو اب اس کو گاڑی دینی پڑے گی، کہ جائے کہ سامنے جیسے بائر ہے وہ اگر آپ کی ڈیل کو کینسل کرنے کے لیے راضی ہے تو آپ ڈیل کینسل کر سکتے ہیں۔ امید ہے ہمارے اسلام پہ کچھ سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور ریکارڈڈ کال اور آخری کال شامل کر لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام سہیل ہے، میں پنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے نا، وہ ٹرک چلاتا ہے، تو اگر وہ کہہ دے کہ جی مال راستے میں خراب ہو جاتا ہے یا اس کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تو اس کے اوپر کوئی فرق تو نہیں پڑتا یا راستے میں مال لوٹا جائے؟ سہیل بھائی پنڈی سے آپ نے ہمیں کال کیا، مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں۔ پہلے سے ہی بتا دیا کہ مال خراب ہو گیا، کچھ پرابلم ہو گئی تو ہم جواب دے نہیں ہے، پھر کوئی پرابلم ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ خراب ہونے کی مختلف احوال ہیں۔ اگر جس میں ٹرک مالک کی غفلت پائی جاتی ہے تو وہ اس کا تاوان ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ناگہانی آفت ہے، جی، آسمان سے بجلی گری اور ٹرک جل کر خاک ہو گیا، تو وہ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر مطلب کہ ایسے راستے سے لے کر گیا ہے جس کو سیف سمجھا جاتا ہے، اور آج کل بعض علاقوں میں تو وہ ایک لائن بنا کر پھر پولیس لے کر جاتی ہے، تمام تدبیریں اس نے وہ کی ہیں، ٹھیک ہے، خطرناک راستے سے بھی نہیں لے کر گیا، پھر بھی وہ لوٹ لیا گیا تو اس کا تو قصور نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، ایسے میں اس پر تاوان نہیں آئے گا، لیکن جہاں ٹرک والے کی یا ڈرائیور کی غفلت آئے گی وہاں مال کا وہ تاوان ادا کرے گا۔ ماشاءاللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے سوالات ہم نے کوشش کی اپنے سلسلے میں شامل کرنے کی، لیکن ظاہر ہے جس طرح مفتی صاحب نے شروع میں ہی کہا تھا، یہ بہت وسیع موضوع ہے۔ ٹرانسپورٹرز کے شعبے کو ایک سلسلے میں کور کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے سلسلوں میں بھی انشاءاللہ ٹرانسپورٹر کے حوالے سے سوالات ہم لے کر آئیں گے، آپ کے جوابات لیں گے۔ اور یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری خواہش یہ ہے، ہماری تمنا یہ ہے، کوشش یہ ہے کہ ہم تجارت کے ہر شعبے سے متعلق سلسلہ کریں۔ اس وقت اسکرین پر آپ کو فون نمبرز بھی دیے جا رہے ہیں، ای میل ایڈریس بھی فیڈ بیک کا آپ کے پاس آ رہا ہوگا۔
آپ اس پر SMS کے ذریعے، فیڈ بیک کے اوپر ای میل کے ذریعے ہمیں مشورے دیجئے کہ آپ کس مارکیٹ سے متعلق یا کس شعبے سے متعلق سلسلہ چاہتے ہیں، اور اگر آپ اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے تعاون کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری مدنی چینل کی مجلس آپ کے پاس آئے اور سوالات ریکارڈ کرے، ہم مرحبا کہیں گے. ہماری کوشش یہی ہے، مدنی چینل کی مجلس کی خواہش اور کوشش یہی ہے کہ تجارت کے احکام ہر تاجر تک پہنچائے جائیں، ہر شعبہ تجارت تک اس کی رہنمائی کو پہنچایا جائے. اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کسی اور شعبے سے متعلق سوال آ رہا ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ سلسلے کو تو وقت لگے گا، آپ کی رہنمائی ابھی کر دی جائے، تو آپ ڈبل 12 گھنٹے دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائیوں سے ٹیلی فون پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو اس وقت اسکرین پر ڈبل 12 گھنٹے شرعی رہنمائی کے لیے نمبر دکھایا جا رہا ہے، آپ اس پر رابطہ کیجئے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ای میل کے ذریعے آپ کو دارالفتہ کے اسلامی بھائی جواب دے دیا کریں، تو darulifta@dawat-islami.net اس ای میل ایڈریس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. احکام تجارت کا ای میل ایڈریس بھی انشاءاللہ آپ کو اگلے سلسلے میں دے دیا جائے گا. آپ اس سلسلے کے لیے بھی اپنے ای میل اور اپنے مشورے، اپنے کمنٹس، اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حرام کی نحوست سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.